پاکستان میں اب یہ بات معمول بنتی جا رہی ہے کہ ہر تیسرے دن کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ فلاں شخص الومناٹی نظریے سے متاثر ہے، یا کسی مشہور فنکار، ماڈل، یوٹیوبر کے طرز عمل میں وہی پراسرار علامتیں اور اشارے دکھائی دے رہے ہیں جو اس خفیہ شیطانی گروہ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے ہاتھ پر بنے نشان، کبھی کسی کے ویڈیو میں ایک آنکھ کی علامت، اور کبھی کسی میوزک ویڈیو میں ابھرتی ہوئی عجیب سی روشنی۔ یہ سب چیزیں ایک بار پھر اس بحث کو زندہ کر دیتی ہیں کہ کیا الومناٹی واقعی پاکستان میں اپنے قدم جما رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ اثر صرف فنکاروں یا مشہور شخصیات تک محدود کیوں ہے، یا پھر آہستہ آہستہ عوام کی سوچ اور طرز زندگی میں بھی سرایت کر رہا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہر نئے واقعے کے بعد مزید گہرا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ شیطان کے اس فکری جال نے ہماری سرزمین تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ بس انداز بدل گیا، اور اب یہ حملہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ نظریات کے ذریعے ہو رہا ہے۔ الومناٹی ہے کیا؟ اس کے ماننے والے ہیں کون؟ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ اس تمام تر صورتحال کا احاطہ اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے گروہ پیدا ہوئے جو اپنے وقت کی طاقت، علم اور اقتدار کو ایک خاص سمت میں موڑنے کے خواہش مند تھے۔ الومناٹی انہی میں سے ایک تھا، یا کم از کم اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 18ویں صدی میں جرمنی کے علاقے بویریا میں ہوا۔ ایک شخص ایڈم وائسٹ، جو خود ایک ماہر قانون اور فلسفے کا پروفیسر تھا، 1776 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کیتھولک چرچ کے سخت مذہبی اور سماجی اثرات سے بیزار تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ مذہب کی آڑ میں انسان کی عقل اور آزادی کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ علم، سچائی اور روشنی انسان کو آزاد کر سکتی ہے۔ اسی لفظ روشنی یا انلائٹمنٹ سے لفظ الومناٹی نکلا، یعنی روشنی پھیلانے والا۔ ابتدائی دنوں میں اس تنظیم کے مقاصد خفیہ مگر نظریاتی تھے۔ وہ بادشاہت، چرچ اور طبقاتی نظام کے خلاف تھا، اور اس کے ارکان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کو عقلیت، سائنس اور مساوات کی بنیاد پر دوبارہ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ مگر جلد ہی اس کے عزائم پہ پردہ پڑنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کمیونٹی کے ممبران نے یورپ کے بڑے سیاسی اور مذہبی اداروں میں داخل ہو کے اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا۔ ان کے طریقہ کار میں خفیہ شناختیں تھیں، علامتی زبان تھی اور رازداری شامل تھی۔ ہر رکن کو کوڈ نیم دیا جاتا تھا، جیسے ایڈم وائسٹ کا نام سپارٹیکس رکھا گیا، اور ان کی میٹنگز مخفی جگہوں پہ ہوتی تھی، اور ان کے اصولوں میں سب سے اہم خاموشی اور وفاداری تھی۔ 1785 میں بویریا کی حکومت نے الومناٹی کو سرکاری طور پہ ممنوع قرار دے دیا، مگر اس کے بعد ہی یہ تنظیم ایک خفیہ داستان میں بدل گئی۔ کہا گیا کہ وہ زیر زمین چلے گئے، اپنے ارکان کو نئی شناختوں میں دنیا کے مختلف اداروں، بینکس، حکومتوں، میڈیا، حتیٰ کہ مذہبی نظاموں میں پھیلانے لگی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سب افسانے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ان افسانوں نے عالمی سطح کے اوپر طاقت کے توازن پر سوال اٹھا دیے۔ انقلاب فرانس، امریکی انقلاب اور بعد کے عالمی نظام کی تشکیل میں الومناٹی کے اثرات کی کہانیاں زبان زد عام ہونے لگی۔ 19ویں صدی میں جب یورپ کے سیاسی نقشے بدلنے لگے تو کئی مفکرین اور مصنفین نے الومناٹی کو ایک سایہ دار طاقت کے طور پہ بیان کیا۔ 20ویں صدی میں جب میڈیا، سرمایہ داری اور عالمی ادارے وجود میں آئے تو الومناٹی کی کہانی ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ اب اسے وہ گروہ سمجھا جانے لگا جو دنیا کی سیاست، معیشت اور ثقافت کو پس پردہ کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اور یہاں تک کہ موسیقی اور ہالی ووڈ کے بعض بڑے چہرے بھی اسی خفیہ ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں۔ الومناٹی سے منسوب مشہور شخصیات میں جے-زی، بیونسے، ریحانہ، لیڈی گاگا، میڈونا اور ہالی ووڈ کے کئی معروف اداکاروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اپنے میوزک ویڈیوز، سٹیج پرفارمنسز اور عوامی بیانات میں الومناٹی کے خفیہ علامتی اشارے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایک آنکھ کا نشان، آئی آف پروویڈنس، احرام کی چوٹی، شیطانی ہاتھوں کے اشارے یا روشنی کی کرنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب صرف پاپ کلچر کی تخلیقی علامتیں ہیں، مگر سازشی نظریات کے ماننے والوں کے مطابق یہ شعوری علامتیں ہیں جو عالمی نظام نو یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ نظریہ کہ الومناٹی دنیا پہ حکومت کرنا چاہتی ہے ایک پورے سیاسی فلسفے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے بڑے فیصلے جیسے جنگیں، معاشی بحران، عالمی اداروں کی پالیسیز، حتیٰ کہ وباؤں تک، سب ایک خفیہ مرکزی نظام کے تحت کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے چند امیر ترین اور بااثر خاندان باقی تمام انسانوں پہ کنٹرول رکھ سکیں۔ ان خاندانوں میں روتھس چائلڈز اور راک فیلرز
اور مارگنز جیسے نام عام طور پہ لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عالمی بینکاری نظام، توانائی کے ذخائر اور میڈیا نیٹ ورکس پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ سب ایلومیناٹی کے نظریات سے منسلک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلومیناٹی کو اکثر مذہب دشمن تنظیم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے شیطان پرست گروہ کہتے ہیں، مگر اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ درست نہیں۔ اصل ایلومیناٹی فلسفہ مذہب کا انکار نہیں بلکہ مذہبی اداروں کی طاقت کے خلاف بغاوت تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے نظریات کو مختلف گروہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تو یہ خالص روحانی یا عقلی تحریک سے نکل کے طاقت اور دولت کے کھیل میں بدل گئی۔ آج کے دور میں ایلومیناٹی کا نام خوف، تجسس اور دلچسپی کا امتزاج بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لاکھوں ویڈیوز، کتابیں اور فارمز اس پہ مبنی ہیں۔ کوئی اسے عالمی سازش کہتا ہے، کوئی محض ایک علامتی داستان کہتا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ ایلومیناٹی محض ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن میں اب اختراع کے طور پہ استعمال ہوتی ہے جو ہمیشہ چھپی طاقت کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا کی ہر سلطنت کے زوال کے بعد لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اصل طاقت کہاں ہے؟ کون دنیا کے فیصلے کرتا ہے؟ ایلومیناٹی اس سوال کا وہ مبہم مگر پرکشش جواب ہے جو آج بھی لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہے۔ ایلومیناٹی کی کہانی یہاں سے خوفناک رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیاوی طاقت، خفیہ علم اور شیطانی عقائد آپس میں گڈ مڈ ہو کے ایک ایسے جال کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محض ایک خفیہ تنظیم نہیں بلکہ شیطان کے پرستاروں کا وہ منظم گروہ ہے جس نے اپنی چالوں سے صدیوں سے دنیا پہ اثر ڈال رکھا ہے۔ ان کے عقائد میں ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو خدا سے آزاد کر کے خود کو خدا سمجھنے کی معاذ اللہ جرت دی جائے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ آدم کو منع کیے گئے درخت سے علم حاصل کرنے پہ شیطان نے جو بغاوت کی تھی وہ دراصل آزادی کا اعلان تھا، اور اسی بغاوت کو وہ روشنی یعنی ایلومینائزیشن کہتے ہیں۔ لیکن اس لفظ سے ایلومیناٹی جو وجود میں آیا تھا، مقاصد اس کے پس پردہ کیا تھے؟ ابھی یہ گروہ بظاہر انسانیت، مساوات اور علم کی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا مقصد جو ہے یہ الہی نظام کو منہدم کر کے شیطانی فطرت پہ مبنی عالمی نظام قائم کرنا ہے۔ اس پہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے نظریات میں خدا کی حاکمیت نہیں بلکہ انسان کی خود مختاری کو اعلیٰ درجہ دیا جانا ہے۔ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ دنیا کا نظم روشنی کے لانے والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی ان کے ہاتھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیشتر رموز میں آنکھ کا نشان ہے، الٹی سلیب ہے، بکری کے سر والا دیوتا ہے، اور وہ علامتیں شامل ہیں جو صدیوں سے شیطان پرستی سے جڑی ہوئی۔ ان کے تقریباً ہر اجتماع میں ایک مخصوص رسم ہوتی ہے جس میں لوسیفر کو حقیقی روشنی کا منبع مان کے اس کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں اس تنظیم کے ماننے والے ایسے لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو اپنے شعبوں میں نہایت طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ فلم انڈسٹری، موسیقی، سیاست، مالیاتی اداروں تک ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہالی ووڈ کے کئی مشہور گلوکار اور اداکار اپنی میوزک ویڈیوز پرفارمنس میں ایسے علامتی اشارے استعمال کرتے رہتے ہیں جو اس تنظیم سے منسلک مانے جاتے ہیں، جیسے ایک آنکھ کا نشان بنانا، بکری کے سینگوں جیسا ہاتھ اٹھانا یا سیاہ روشنی میں پرفارم کرنا، اور ان میں سے کچھ کھل کر نہیں مگر علامتی انداز میں اس گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ایلومیناٹی کے پیروکاروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شعوری طور پہ اس شیطانی فلسفے کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شیطان ظلم کا نہیں بلکہ بغاوت اور آزادی کا استعارہ ہے، اور وہ اسے لوسیفر دا لبریٹر یعنی آزادی دینے والا سمجھتے ہیں۔ اور ان کے شیطانی خیالات کیا ہیں؟ ان کے رسومات میں اکثر رات کے اندھیرے میں قربانیاں دینا، مخصوص جملے دہرانا اور طاقت کے حصول کے لیے کالے عہد لینا شامل ہوتا ہے۔ بعض خفیہ بیانات میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ خود کو دنیا کے چنیدہ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں انسانی آبادی کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی سوچ بعد میں عالمی مالیاتی اداروں، بین الاقوامی پالیسی ساز اداروں اور یہاں تک کہ کچھ عالمی تنظیموں میں بھی سرایت کر چکی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بینک، تیل کمپنیز، میڈیا نیٹ ورکس، جدید ٹیکنالوجی کے مراکز اسی سوچ کے زیر اثر آ چکے ہیں، اور ان کا مقصد ایک ایسا نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا ہے جس میں مذہب، اخلاقیات اور اقدار کو ختم کر کے صرف طاقت، دولت اور کنٹرول باقی رکھا جا سکے۔ ایلومیناٹی کی منفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گروہ انسان کو خالق سے کاٹنے کے لیے ہر اس راستے کو ہموار کرتا ہے جو روحانیت کو کمزور کرے۔ وہ اخلاقی زوال کو ترقی کا نام دیتے ہیں، فحاشی کو آزادی کہتے ہیں، مادہ پرستی کو علمی شعور بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ان کا ہدف نسل انسانی کو اس نہج پہ لے کے جانا ہے جہاں خدا، ایمان اور ضمیر کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ کچھ محققین کے مطابق ان کی خفیہ محفلوں میں
शैतान की इबादत भी होती है, इंसानी खून से लिखी गई कस्में भी होती हैं, इंसानों की कुर्बानियों जैसे भयानक अमाल भी होते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इन रसूमात का मकसद ताकत हासिल करना नहीं बल्कि अपनी वफादारी शैतान के सामने पेश करना जरूरी होता है। और इनके अकायद में शैतान के लिए मोहब्बत और खुदा के लिए नफरत को ईमान का दर्जा दिया जाता है। ये वो गिरोह है जो अभी यहां पे मौजूद है। ये गिरोह तारीख में मुख्तलिफ नामों से सामने आता रहा, कभी फ्री मैसन के पर्दे में, कभी रोज़ेक रोशन के उन्वान से, और कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नजरिए की सूरत में। लेकिन मकसद इनका हमेशा एक रहा, शैतान की बादशाहत को जमीन पे कायम करना। इनके मानने वाले ये समझते हैं कि दुनिया का हर मजहब, हर कौम और हर हुकूमत एक दिन इस मरकजी निजाम के सामने झुक जाएगी। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इनकी हकीकत पे यकीन रखते हैं। कुछ जो इनकी हकीकत पे यकीन रखते हैं उनके मुखालिफिन की तादाद बहुत बड़ी है जो इन्हें एक साजिश समझते हैं, मगर कई ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि ताकत के ऐवानों में ये सोच मौजूद है। वो देखते हैं कि किस तरीके से आलमी मीडिया, पॉप कल्चर और सियासत एक ही समत में चल रहे हैं। वो समत जहां पे मजहब नहीं है, इंसान खुद को खालिक समझ रहा है। इल्यूमिनाटी की मनफियत सिर्फ उसके अकायद में नहीं बल्कि उसके असरात में भी है। ये जहनों को आलूदा कर रही है। इन पे तनकीद करने वाले और इनकी खोज लगाने वाले ये कहते हैं कि ये सच्चाई को धुंधला कर रहे हैं, नई नस्ल को ऐसे तस्वुरात दे रहे हैं जो बज़ाहिर आज़ादी लगते हैं मगर दर हकीकत गुलामी की जंजीर है। वो गुलामी जो रूह की होती है, और यही वो मकाम है जहां समझने वाला कांप उठता है कि शायद दुनिया वाकई एक पोशीदा कुव्वत के ज़ेरे असर है, और वह कुव्वत महज सियासी नहीं, शैतानी। पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी के बाज़ाब्ता या मुनज़्ज़म पैरकारों की कोई तस्दीक शुदा तादाद या सरकारी अदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं है। ये तंजीम वैसे भी खुफिया और पोशीदा अंदाज में काम करती है, इसलिए किसी मुल्क में इसके मानने वालों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अमूमी मुशाहिदे, नज़रियाती रुझानात और पॉप कल्चर के असरात को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस नज़रिए से मुतासिर या इसके अनासिर को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कबूल करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, शायद 1% से भी कम। लेकिन एक और पहलू दिलचस्पी से खाली नहीं है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों में मगरबी कल्चर, म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो फिक्री तब्दीलियां आई हैं उनमें कुछ नजरियाती असरात जरूर महसूस होते हैं जो इल्यूमिनाटी की सोच से मुमासलत रखते हैं। मसलन मजहब से दूरी, अखलाकियात को जाती मामला समझना, खुदा से बगावत को माज़अल्लाह ज़िहानत या आज़ादी करार देना, या अलामती अंदाज में उनके निशानात जैसे एक आंख, बकरी के सींग, उल्टी सलीब वगैरह वो इस्तेमाल करना। ये तमाम रुझानात इस फिक्र के गैर शऊरी असरात हैं। यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो तबका जो बराह रास्त इल्यूमिनाटी जैसी शैतानी तहरीक से मुंसलिक हो वो ना होने के बराबर है, मगर फिक्री सतह पे इसके असरात कुछ शहरी और जदीद तबकों में ज़रूर महसूस किए जाते हैं। ख़ासतौर पर वो नौजवान जिन्हें आलमी म्यूज़िक, हॉलीवुड या फैशन इंडस्ट्री के ज़रिए इस सोच की तरफ माइल किया जा रहा है। उनमें से कुछ लोग शऊरी तौर पर नहीं मगर गैर शऊरी तौर पर इस फ़लसफ़े की पैरवी करने लगते हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी के पैरोकार से ज्यादा उसके असर में आने वाले जहन मौजूद हैं, यानी अफराद नहीं, नजरिया सरायत कर रहे हैं। और ऐसे लोग शायद खुद को इल्यूमिनाटी का मानने वाला ना कहें मगर उनके ख्यालात, उनकी तर्ज जिंदगी और इजहार का अंदाज इसी फिक्री जहरीले धारे से मुतासिर होता है जो इंसान को खालिक से काट के खुद को मरकज़ कायनात बनाने की तरफ ले जाता है। अगर खालिस्तन तनासुब के लिहाज से बात की जाए तो पाकिस्तान की आबादी में इल्यूमिनाटी के नज़रिए से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद मुश्किल से 0.5% होगी, मगर ज़हनी और सकाफती सतह पर इसके असरात बढ़ रहे हैं। और ये असरात ख़ास तौर पर शहरों में नौजवान नस्ल और म्यूज़िक या फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये वो नरम जंग है जिसमें इल्यूमिनाटी नज़रिया हथियार नहीं, ख्यालात के ज़रिए हमला कर रहा है। और इसी ज़मन के अंदर बेशुमार लोगों के बारे में ये आरा पाई जा रही हैं जिनकी कुछ वीडियोस मंजर आम पे आती हैं, उनके माजी के बयानात मंजर आम पे आते हैं, उनकी हरकत मंजर आम पे आती हैं और कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाटी तहरीक से है। मैंने इसकी आपको पूरी तारीख बता दी कि इसका आगाज किस फलसफे की बुनियाद के ऊपर था, मुख्तलिफ अदवार में इसकी शक्लें क्या तब्दील होती रहीं और अब जाके इसकी शक्ल क्या है। और अगर उसको ये समझते और जानते बूझते हुए तस्लीम किया जाए जो मौजूदा शक्ल इसकी बन चुकी है, तो फिर वो लोग क्या अकल से आरी हैं या वो अपने आप को अक्ल कुल समझ रहे हैं, ये फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन क्या ये नासूर है, और ये नासूर है तो हमारी जड़ों में किस हद तक सरायत कर चुका है, ये हमको अपने अतराफ में देखना होगा और हमें निशानदेही करना होगी कि वो कौन लोग हैं जो इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।